بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ریاض الصالحین۔ اس کی 16 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو فراس ربیعۃ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ہیں، اور کہتے ہیں وَمِنْ اہل صفہ، اہل صفہ میں سے ہیں۔ اہل صفہ وہ مہاجر صحابہ، وہ غریب تھے، غریب صحابہ میں سے، اور ان کا کوئی رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے چبوترے میں ان کا جو ہے ان کے لیے ایک جگہ متعین کر دی تھی جہاں وہ لوگ آرام کرتے تھے۔ تو یہ اہل صفہ والے لوگ، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پڑھا کرتے تھے، یہ سب کے سب طالب علم تھے اہل صفہ والے۔ تو کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا، فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بوضوئہ وحاجتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں وضو یعنی پانی لاتا، وضو کا پانی لاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہوتی، کوئی چیز منگانا ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں لا کر کے دیتا۔ تو یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیا کرتے تھے، اور ان کو بہت بڑا پھل بھی ملا۔ یہ علماء کی خدمت کا ایک برکت کہہ لیں، یا ایک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ کہہ سکتے ہیں، کہ علماء کے ساتھ رہنے سے انسان کو علم بھی ملتا ہے اور دعا بھی ملتی ہے۔ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں سلنی، کہ مجھ سے مانگو، کچھ مانگتے ہو تو میں تمہیں دوں گا۔ تو بہت فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مرافقت، آپ کے ساتھ جیسے اس دنیا میں ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے چلتے ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ویسے ہی جو ہے ہم جنت میں بھی چاہتے ہیں رہیں، جنت میں بھی ایسے ہی رفاقت چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وغیرہ ذالک، کہ اس کے علاوہ بھی کوئی کچھ مانگنا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ تو کہتے ہیں ہوا ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خواہش ہے، کہ کیا ہے، میں آپ کے ساتھ جیسے دنیا میں ہوں ویسے ہی جنت میں بھی رہو۔ تو کہتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ اپنے نفس سے میرے لیے میری مدد کرو زیادہ سجدہ کر کے، یعنی زیادہ سجدہ کرو۔ زیادہ سجدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں صرف انسان سجدہ کرتے رہے، یعنی نماز پڑھو، کثرت سے نماز پڑھو، فرض کے علاوہ نفلیں پڑھتے رہو، نوافل کا اہتمام کرو۔ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد کرو زیادہ سجدہ کر کے، یعنی جتنا تم کیا ہے نوافل کا اہتمام کرو گے، ہم جو ہے مجھ سے جو ہے اور زیادہ جنت میں قریب رہو گے۔ اور یہاں سجدہ سے مراد نماز ہے، وہ بھی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، جو کہ بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ سمعت خشخشۃ نعلک امامی فی الجنہ، اے بلال میں نے تمہارا کیا ہے تمہارے پیر کی جو یہ ہے آواز ہے، تم چلتے ہو آواز ہوتی ہے، تو وہ آواز میں نے جنت میں سنی، وہ بھی مجھ سے پہلے آ رہی تھی، یعنی سامنے سے آ رہی تھی۔ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما توضأت الا صلیت رکعتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم وضو کرتے ہیں تو کیا ہے 2 رکعت پڑھتے، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا عمل ہے۔ تو
یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا. اور اسی کے بعد جو روایت ہے صوبان ابو عبد الرحمن مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی جو ہے مولا ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے میں نے سنا علی کا بھی کثرت السجود، کیا ہے تم لوگ زیادہ سجدہ کرتے رہو، یعنی زیادہ نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو گے تمہارے گناہ معاف ہوں گے. یعنی انسان سجدہ کرے گا تب نہ نماز پڑھے گا تب نہ سجدہ کرے گا. تو کیا ہے زیادہ سجدہ کرو یعنی زیادہ نمازیں پڑھو. فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، کیونکہ اگر ایک بھی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کرتے ہیں. جب زیادہ سجدہ کرتے رہو گے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو گے، اس میں زیادہ سجدہ ہوگا تو کیا ہے اس سے جو ہے تمہارے درجات بلند ہوں گے. اور کیا ہے وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور اس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہے فَوُضِعَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ خَطَايَا، کہ اس کے کندھوں میں جو ہے دونوں کندھوں میں کیا ہے گناہ اس کے رکھ دیے جاتے ہیں، گناہ رکھ دیے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں فَإِذَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَ عَنْهُ، جب رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے گر جاتے ہیں سارے. تو ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ویسے ہی کیا ہے درجات بلند ہوتے ہیں. یہی سجدہ ہے جو ابلیس نے نہیں کیا تو اس کو نکال دیا گیا اور آج بھی افسوس کرتا ہے. کہتا ہے حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت، کہ امر ابن آدم بالسجود فسجد، کہ ابن آدم کو، آدم کے اولاد کو سجدے کا حکم دیا گیا تو وہ سجدہ کرتا ہے. وَأُمِرْتُ فَأَبَيْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا تو میں نے جو ہے حکم کو نہیں مانا. فَلِابْنِ آدَمَ الْجَنَّةُ وَلِيَ النَّارُ، تو ابن آدم کیا ہے اطاعت کیا، اللہ کی بات مانا، اللہ کی بات سنا تو اس کے لیے جنت ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو میرے لیے کیا ہے جہنم ہے. تو ایسے ہی جو ہے انسان کا گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایسے ہی کیا ہے انسان اللہ کے نزدیک بہت عظیم مرتبہ پا لیتا ہے. اور یہی سجدہ ہے، یہ سجدہ کتنی بڑی عبادت ہے. انسان سمجھے اس کو کہ انسان اپنا سر اور اپنا ناک جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے. ناک جو انسان کی عزت سمجھی جاتی ہے. انسان کیا ہے شادی کرنے کے لیے آتا تو کیا ہے کہتا ہے سب کچھ ٹھیک تھا لیکن کیا ہے اس کی ناک صحیح نہیں تھی. یا یہ ناک عزت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس نے ناک کٹا دی. ناک کٹا دی یعنی عزت کو کیا ہے پامال کر دیے، عزت ڈبا دیے. یا ویسے ہی سر جو ہے، سر بھی جو ہے عزت کے لیے آتا ہے. کہتے ہیں کہ کیا ہے اس نے اپنے خاندان کا سر اونچا کر دیا. سر اونچا کر دیا یعنی عزت کیا ہے عزت کا یہ کر دیا ہے، سب کے سب جو ہے اب عزت سے چلیں گے. یہ کیا ہے سر کٹا دیا کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کیا ہے جھکا دیتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان جو ہے جنت جائے گا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک سجدہ میں نہیں گریں گے تب تک جو ہے انسان کیا ہے نہ ہی حساب کتاب ہوگا نہ ہی جنت میں جا سکے گا. تو یہ سجدے کی اتنی اہمیت ہے، انسان کو چاہیے کہ سجدہ کرتے رہے، یعنی کیا ہے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے رہے. اور دوسری بات کہ سجدہ یہ عبادت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، کیا ہے، نہ ہی کیا ہے سورج کو سجدہ کرو، نہ ہی کیا ہے چاند کو سجدہ کرو، سجدہ کرنا ہے تو اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کرو۔ اللہ کہتے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، اس کو کیوں نہیں سجدہ کرتے یہ لوگ، اس اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے جس نے کیا ہے زمین سے انسانوں کے لیے رزق نکالا، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کے کیا ہے رزق دیتا ہے، یا طرح طرح کی چیزیں نازل کرتا ہے، نعمتیں نازل کرتا ہے، تو اس کے لیے کیوں نہیں سجدہ کرتے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ہونا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ یہ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آج مسلمان اتنا کیا ہے برباد ہو چکا ہے، اتنا جو ہے ایک کم عقل ہو چکا ہے کہ دوسرے کے لیے بھی سجدہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، یہی واللہ اعلم۔